Hello everybody, I welcome you to another video on my YouTube channel. تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے آسٹریلین جنرل اسکل مائگریشن کے حوالے سے ایک جنرل سی ڈسکشن کی تھی، جس میں نے آپ کو کچھ بیسک پوائنٹس آسٹریلین جنرل اسکل مائگریشن پروگرام کے حوالے سے بتائے تھے، اور اس کے اندر جو ہے میں نے جو ہے جن ویزاز کا ذکر کیا تھا 189 اور 190 وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ویزاز تھے۔ اس کے علاوہ جو آسٹریلین جنرل اسکل مائگریشن پروگرام ہے، اس کے اندر آپ جو ہے اور بھی کافی سارے ویزاز جو ہے انکلوڈڈ ہیں، لیکن اس میں سب سے پاپولر 3 ویزاز ہیں، نیملی 189، 190 اینڈ 491۔ ان کے پاپولر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاپولر ہونے کی وجہ ان کی فلیکسیبلٹی ہے، اور دے پرووائڈ یو دا بیسٹ ویلیو فار منی، دے پرووائڈ یو دا بیسٹ ویلیو فار منی، اور اس وجہ سے یہ 3 ویزاز بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ آج میں ان 3 ویزاز کے اوپر بات کروں گا، اور ان 3 ویزاز کا جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے وہ بیسیکلی کامن ہے، تو اس کے کچھ پوائنٹس کے حوالے سے میں یہاں جو ہے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کا آتا ہے کہ آپ کا آکوپیشن اسکل آکوپیشن لسٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اسکل آکوپیشن لسٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اپنا جو آکوپیشن ہے وہ وہاں سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس لسٹ میں ہیں تو آپ جو ہے ایلیجیبل ہیں، ادروائز آپ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کی کمپیٹنٹ انگلش۔ کمپیٹنٹ انگلش مینز اگر میں 2 پاپولر ٹیسٹس آئلٹس اور پی ٹی ای کو لوں تو آئلٹس بھی آپ کا 6 ان ایچ ماڈیول ہونا چاہیے، اور اگر آپ پی ٹی ای کو کنسیڈر کریں تو آپ کا 50 ان ایچ ماڈیول آنا چاہیے، تب آپ ایلیجیبل ہیں، ادروائز آپ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ تیسری چیز میں نے پوائنٹس کے حوالے سے بتا دیا تھا کہ آپ کے 65 پوائنٹس اوور آل ہونے چاہیے۔ پوائنٹس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے میں ڈیٹیل میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس چیز سے آپ کتنے پوائنٹس ایکوائر کر سکتے ہیں۔ تو موونگ فارورڈ آپ کی جو ہے کیریکٹر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو آپ جس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں یا جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں کے پولیس اسٹیشن سے آپ کیریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس میں کچھ ڈیزیزز کو جو ہے آسٹریلین امیگریشن ڈپارٹمنٹ انٹرٹین نہیں کرتا پرماننٹ ویزاز کے لیے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ادھر سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلتھ اسیسمنٹ کی تو جو ہے کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ہے ویلڈ اسکل اسیسمنٹ ہونی چاہیے۔ ویلڈ اسکل اسیسمنٹ سے مراد کہ آپ کی ایک اسیسنگ اتھارٹی ہوتی ہے، ہر ایک آکوپیشن کی ڈفرینٹ ہے۔ فار ایگزامپل انجینئرز کے لیے انجینئرز آسٹریلیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ویلڈ اسکل اسیسمنٹ ہونی چاہیے، تب آپ ایلیجیبل ہیں۔ ان سب کے بعد جو ہے آپ جو ہے پھر آپ ایکسپریشن آف انٹرسٹ اسکل سلیکٹ کی ویب سائٹ کے اوپر لانچ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اگر اسٹیٹ انوائٹ کرتی ہے دین یو کین گو فار دا ویزا۔ اور یہ تو بات رہی ایلیجیبلٹی کی۔ اب میں بات کروں گا تینوں ویزاز جو ہیں ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز کی۔ تو سب سے ٹاپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 189 ویزا آتا ہے، پی آر ویزا ہے، سو اٹ مینس دیٹ یو کین اسٹے پرماننٹلی ان آسٹریلیا۔ اس کے اندر جو ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یو کین انرول ان آسٹریلین پبلک ہیلتھ سسٹم، اور تیسرا پوائنٹ ہے دیٹ یو کین اسپانسر یور ریلیٹیوز ٹو آسٹریلیا، اینڈ اس کے اندر جو چوتھا پوائنٹ ہے یو اف ایلیجیبل دین یو کین بیکم این آسٹریلین سٹیزن۔ تو یہ 4 پریویلیجز ہیں 189 کے۔ 190 کے بھی سملر ہیں، یو کین اسٹے پرماننٹلی ان آسٹریلیا۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے آسٹریلین پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر انرول کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے ریلیٹیوز کو اسپانسر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اف ایلیجیبل یو کین بیکم این آسٹریلین سٹیزن۔ 491 ویزا ان دونوں ویزا سے مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ اس میں آپ کا اسٹے پرماننٹ نہیں ہوتا، آپ کا اسٹے 5 ایئرس کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ آسٹریلین پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں 491 ویزا میں بھی۔ لیکن اس کی جو سب سے ایک بیسک جو ایک پوائنٹ ہے 491 ویزا کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے رہنا ہے، اور یو کین اسٹڈی لیو اینڈ ورک ان
ان ڈیزگنیٹڈ ریجنل ایریاز. ڈیزگنیٹڈ ریجنل ایریاز کیا ہیں؟ یہ آسٹریلیا کے باقی تمام ایریاز ہیں ایکسکلوڈنگ 3 بگ سٹیز وچ آر برسبین, سڈنی اینڈ میلبورن. اس کے علاوہ آپ آسٹریلیا کی باقی بڑے شہر فار ایگزامپل پرتھ ہے, ایڈیلیڈ ہے, ڈارون ہے, یہ ڈیزگنیٹڈ ریجنل ایریاز میں آتے ہیں. اس کے علاوہ 491 ویزا کا ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ ویزا گرانٹ ہوتا ہے تو اس کے 3 سال کے بعد آپ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وچ از 191 ویزا اینڈ دین یو ول بی گڈ ٹو گو. تو یہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو فلفل آپ نے کرنی ہوتی ہیں جب آپ کو ویزاز گرانٹ ہوتے ہیں. یہ کچھ ان کے پریولیجز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ جو ہے اس سے اگلی آنے والی ویڈیو میں ایکسپینسز کے حوالے سے ڈسکس کروں گا کہ آسٹریلین جنرل اسکل مائیگریشن پروگرام میں آپ کے ایکسپینسز کتنے جو ہے ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر میں پوائنٹس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلڈ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر میں بتاؤں گا کہ ہر کس چیز سے آپ کتنے پوائنٹس ایکوائر کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے چانسز میکسیمائز کر سکتے ہیں آسٹریلین اسکلڈ مائیگریشن کے لیے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.